السلام علیکم، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں اور امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں کو پروردگار عالم حل کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی اپنے بلاگ کو شروع کرتے ہیں۔ اور بلاگ کیا، ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو میں اور حیدر آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، اور بہت زیادہ افسوسناک خبر ہے یہ، اور مجھے بہت عجیب لگی۔ السلام علیکم ویورز، آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ زبان میں رکھے، اور سب جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کی خیریت چاہتا ہوں، اللہ سے نیک مطلوب چاہتا ہوں، اور کچھ بات تھوڑی سی کرنی ہے آپ لوگوں سے۔ بس بات صرف اتنی سی ہے کہ اس شہر کے اندر ہو کیا رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آئے دن جو ہے نا وہ ڈمپر جو ہے وہ کسی فیملی کو کچل دیتا ہے، کبھی کسی جینٹس کو خالی کچل دیتا ہے، 2 لڑکوں کو، 2 بچوں کو۔ گھروں کے بچوں کے جو ہے نا حالت دنیا سے ہو گئے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ناگہانی آفت میں مر رہے ہیں۔ ابھی حالیہ واقعہ ہوا ہے، یہ جو ایک لڑکی ہے نشے کے اندر، کہہ رہے ہیں کہ وہ نشے میں تھی اور جو ہے نا وہ دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ بھائی اگر وہ اس کا ایسا تھا تو اس کو کچھ رکھنا تھا، اس کو خیال رکھنا تھا گھر والوں نے، وہ ایسی نکل گئی۔ اب اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہونا کیا ہے آگے۔ وہ باپ بیٹی کو کچل دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کون پوچھے گا؟ پیسہ بولتا ہے، قائد اعظم چلیں گے، سب کے سب جو لوگ ہیں وہ خاموش ہو کے بیٹھیں گے، حکومت بھی خاموش ہو کے بیٹھے گی، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ماں باپ اور بیٹی کو کچل دیا، مار دیا، اور زخمی بھی 5 کر دیے انہوں نے۔ اللہ ان سے اس کا حساب لے گا، اور جو لوگ اس کے اندر شامل ہیں، جو مزید جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی وکیل صاحب ہو، چاہے وہ کوئی اس کے علاوہ کوئی اور لوگ ہوں، تو جو اس میں شامل ہوگا، جن کو رشوتیں دی جائیں گی، پیسہ چلے گا، اور وہ باعزت بری ہو کے چلی جائیں گی۔ جیسے کہ ان کو اگر یہ کام کسی لڑکے نے، غریب لڑکے نے کیا ہوتا، یا کسی کا ڈرائیور ہوتا وہ کر دیتا، تو اس کو پکڑ کے اٹھا کے ڈال دیتی جیل کے اندر۔ پہلے وہ تھانے میں اس کی جو ہے نا گڑمتائی ہوتی، اچھی طرح سے پٹائی ہوتی، پھر اس کے بعد وہ جاتا سیدھا جیل، اور پتہ نہیں کتنی اس سزا لگتی، اور بہت جلدی یہ کام ہو جاتا۔ یہ ادھر سے جو ہے وہ کسی تاجر کی صاحبزادی ہیں، اور یہ حال ہوا ہے کہ ان کو نہ تھانے کسی وومن تھانے میں نہ رکھا بھی نہیں کیا، اور نہ ہی ان کو جو ہے نا کوئی جیل میں کسٹڈی دی، اور کوئی ان کا ریمانڈ صرف 1 دن کا بولا لیا گیا تھا، وہ بھی نہیں ہونے دیا۔ ان کو خالی یہ کہا گیا کہ کل آپ پیش ہو جائیں، وہ پیش ہو جائیں گے، ان کو پاگل قرار دے کے یا ذہنی مریض قرار دے کے وہ ان کو چھڑوا لیں گے گھر والے، پیسہ خرچ کریں گے۔ تو یہ تو ہمارے گھر میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کتنے سارے کیسز ہیں کہ کوئی جتوئی لڑکا تھا، اس کے ساتھ اس نے فائرنگ کر کے مار دیا تھا، وہ بھی بری ہوا ہے۔ اور جو ہے نا اس کے علاوہ ایک جو ہمارے ملک میں ریمنڈ ڈیوس آیا تھا، اس نے کچلا تھا لوگوں کو، تو وہ ہمارے چودھری صاحب، انہوں نے ان کو چھڑوا دیا تھا۔ تو یہ باتیں مجھے کرتے ہوئے کسی ڈر نہیں لگتا، میں صرف انہیں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ باتیں جو ہے نا سچ کرنی چاہیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، کہ ریٹ ہے ہی نہیں گورنمنٹ کی کوئی، کیونکہ گورنمنٹ آپس میں صوبے والے لڑ رہے ہیں آپس میں، پنجاب والی جو ہے وہ سندھ والے پنجاب سے۔ اب یہ حال ہوا ہے، سب ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، سب اب کے سب مل گئے، کوئی کچھ نہیں کر رہا، کوئی کرنے والا ہے نہیں، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، یہ آپس میں لگے رہتے ہیں۔ یہی لوگ آگے دوبارہ بیٹھتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہے نا آگے بیڑا گرک بھی کرتے ہیں، اور بیڑا گرک کر کے چلے جاتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ہمارے ایک اینکر ہیں نور العارفین، تو وہ بیچارے بس کیا بتائیں، وہ سچ بول جاتے ہیں، ان کا بھی حال برا ہو گیا تھا۔ تو اتنا سچ بھی جو ہے نا وہ نہیں بولنا چاہیے، پھر دیکھیں ان کا کیا حال ہے۔ تو بہرحال کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ چھوٹ جائیں گی، ان کا کوئی مسئلہ خراب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک انہوں نے وہ جوہر موڑ پہ جو پل ہے، وہاں پر ایک بائک پر لڑکی آفس جا رہی تھی، اس کو ڈمپر نے کچل دیا، لڑکی اپنے آفس جا رہی تھی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈمپر دنوں میں دندناتے کیوں پھرتے ہیں؟ اس بات کو میں اپریشیٹ کروں گا مصطفیٰ کمال صاحب کی، جب وہ میئر تھے تو انہوں نے ان کی انٹری دن میں بند کر دی تھی،
وہ ان کا ایک ٹائم بنا دیا تھا انہوں نے 12 سے لے کے صبح 6 بجے تک یا پتہ نہیں 5 بجے تک جو بھی تھا، تو وہ ڈمپر یہاں انٹری نہیں کرتے تھے۔ اب یہ سندھ گورنمنٹ اب اس بات پہ سوچ رہی ہے، وہی پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھائی آپ لوگ بھی بند کریں ان کی انٹری، یہ نشے میں دھت ہو کر یہ چلاتے ہیں۔ آپ کی طرح ڈمپر والوں کو روک کے ان کے طرح ٹیسٹ تو کروا لیں۔ سارے ڈمپر والے جو ہے نا جتنے بھی ہیں وہ سب نشے میں دھت ہوتے ہیں، نشے میں دھت، اور وہ اپنی ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں پاگلوں کی طرح سے۔ اس بات کو جتنے بھی لوگ ہیں نا جو رات کو دیر سے اپنے گھروں کو آتے ہیں وہ سب اس بات کی تائید کریں گے۔ خیر بہرحال یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس شہر میں کیا چل رہا ہے۔ اب انڈیا میں دیکھیں وہ لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا تو عوام باہر آ گئی، مگر یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں میرے بھائی، کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، مرض یہ جو دل چاہے کرو۔ ہمارے یہاں قائد اعظم کی تصویر بھی مسکراتی ہوئی ہے، اس لیے ان کی رننگ زیادہ ہے نوٹوں کی۔ انڈیا میں جو ہے نا ڈنڈا لے کے بیٹھے ہیں، کھلا کرا کے دکھاؤ بچوں، کھلا کا ہے۔ یہ تو مذاق کی بات ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، پروردگار ان کی مغفرت کرے، انشاءاللہ مغفرت ہی ہوگی ان کی۔ اس بچی کی بھی جو جوہر موڑ کے پل پہ سلپ ہوئی اور ڈمپر کے نیچے آ گئی، سوچ کر بھی جو ہے نا روح کانپ جاتی ہے کہ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے گا انشاءاللہ، ہماری دعا ہے، اور وہ مغفرت کرے گا، کرنے والا ہے، اور ان کی جو لوائقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور جتنے بھی لوائقین ہیں ان سب کو، جاننے والوں کو، پڑوسیوں کو، سامنے آنے سے جو بھی لوگ ہیں ان سب کو پروردگار صبر جمیل، کیونکہ یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ آپ لوگوں کو بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ آپ لوگ میری باتیں برداشت کر لیتے ہیں اور کانٹیکٹ میں رہنے کے لیے آپ لوگوں سے ایک رابطہ اچھا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، بائے۔ ویلکم بیک ویورز۔ چلیں جی، نماز فجر کا ٹائم ہو گیا ہے اور نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کرے اور ہماری حکومت کو بہتر کرے، اور پروردگار عالم صحابہ رسول جیسے ہمیں جو ہے نا وہ حکمران عطا کرے، اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اسپیشلی وہ بیٹی اور وہ باپ ان کے اور ایک اور لڑکی، تو ان کی میں مغفرت کے لیے دعا کرتی ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی دعائیں مغفرت کریں اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، آل آف یو، سب کو۔ چلے جی، جہاں جہاں پر امت مسلمہ پہ ستم ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، پروردگار عالم ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جہاں بھی جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، انسانیت پہ ظلم ہو رہے ہیں، اور جہاں بھی جنگیں چھڑی ہوئی ہیں پروردگار عالم ان کو بھی ختم کرے، اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو صبح بچے اسکول، کالج، یونیورسٹی، آفس جا رہے ہیں، پروردگار عالم سب کی ماؤں اور باپ کی گودوں کو سلامت رکھے اور سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔ میری چھوٹی سی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بائے بائے۔